سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما یا الہ العالمین قرآن پاک صحیح معنی پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین قرآن پاک پڑھن سنن سمجھن اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جو لوگ پریشان ہیں انہاں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو لوگ قرض دار ہیں انہاں دے قرض دور فرما یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں گھر دے اندر یا ہسپتال دے اندر یا مسجد دے اندر جتنا کہ بھی بیمار ہے یا اللہ حضرت امام زین العابدین دی بیماری دا صدقہ یا اللہ حضرت امام سجاد دے دکھاں دا صدقہ مولا کل بیمار شفائی کامل عطا فرما یا اللہ بے اولاد نیک اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ جنہوں اولاد دیتی انہوں نیک بنا قرآن پاک دا علم نصیب فرما اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنا یا اللہ ہر مسلمان پنج وقت با جماعت نماز ادا کرنے توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسولک قلبہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات ذوق نال شوق نال محبت نال عشق نال سب پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وہ باغ دست ہے جس میں علی کے پھول نہیں کہہ دو سبحان اللہ وہ باغ دست ہے جس میں علی کے پھول نہیں جس مذہب کا امام یزید ہو وہ مذہب مجھے قبول نہیں وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں
وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں. جس مذہب کا امام یزید ہو وہ مذہب مجھے قبول نہیں. وہ خدا بھی کبھی نہیں بخشے گا یزید کو. وہ خدا بھی کبھی نہیں بخشے گا یزید کو. کیوں؟ وہ بے نیاز تو ہے مگر بے اصول تو نہیں. کیوں؟ وہ بے نیاز تو ہے مگر بے اصول تو نہیں. اور بندہ بندہ کسے کامتا نہیں ہو پاوے دنیا تے شان بلند ہوئے. اور بندہ بندہ کسے کامتا نہیں ہو پاوے دنیا تے شان بلند ہوئے. مال تے زر نہیں ہو کم آنا پاوے قارون نالو دولت مند ہوئے. تے باج حب رسول دی نہیں آ سکتی پاوے پاس کتاباں تے بند ہوئے. قاری صاحب جنت وچ وہی بندہ جائے گا جڑا محمد کریم نو پسند ہوئے. جنت وچ وہی بندہ جائے گا جڑا محمد کریم نو پسند ہوئے. تو عزیزان محترم، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. یہ استاد العلماء، زینت القرہ، فخر القرہ، مجاہد اہل سنت، فاضل نوجوان، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا استاد قاری محمد امین نقشبندی صاحب نے میں گناہگار کو حکم دیتا کہ میں حاضر ہو گیا کہ انہوں نے ہمارے والد صاحب کے پاس الحمد سے لے کر بناس تک انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے. یہ ہمارے والد صاحب کے ویسے شاگرد ہیں، یہ علم ہمارے سے بھی زیادہ رکھتے ہیں. تو عزیزان محترم، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. میں اردو میں تقریر نہیں کرتا لیکن سرائکی میں کرتا ہوں. آج کوشش کر رہا ہوں کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور الحسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الجمعۃ عید للمسلمین. جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اب دیکھیے یہ آج عید کا دن ہے. آج عید کا دن ہے. سنو امام الانبیاء کے غلاموں، جمعے کی فضیلت. جمعے پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ جمعہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ حاجی 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ بڑھ کر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. مکے میں جاتے ہیں اور مدینہ شریف میں جاتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور الحسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے، امیر آدمی تو مکے میں جاتا ہے، مدینہ شریف میں جاتا ہے حج کرنے کے لیے. جو غریب آدمی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس جائیداد نہیں ہے. وہ غریب آدمی جمعے کے دن غسل کر کر اور صاف کپڑے پہن کر مسجد میں آ جائے، امام کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور الحسینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجمعۃ حج للغرباء. اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرما چھوڑتا ہے. اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرما چھوڑتا ہے. اچھا سنو امام الانبیاء کے غلاموں، لوگ کہتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، اگلا جمعہ ادا کر لیں گے. آپ نے ایک جمعہ نہیں چھوڑا، آپ نے ایک حج چھوڑی ہے. آپ نے ایک حج چھوڑی ہے. اور سنو، سال کے اندر کتنے جمعے آتے ہیں؟ 48 یا 50. اب ایک جمعہ نہیں چھوڑتے، اب ایک حج چھوڑتے ہیں. یہ ہے جمعے کی فضیلت. اب سنو فجر کی نماز کی فضیلت. امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور الحسینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، جو شخص صبح کی نماز ادا نہیں کرتا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور الحسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من
صبح کی نماز جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے فَكَأَنَّمَا حَجًّا عِشْرِينَ حَجَّةً مَعَ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ کہ ایسے سمجھے میں نے باب آدم کے ساتھ 20 حج کیے ہیں. میں نے باب آدم کے ساتھ 20 حج کیے ہیں. اب دیکھیے نماز کی فضیلت کتنی ہے. صبح کی نماز کی فضیلت کتنی ہے. صبح کی نماز کتنے انسان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, سستی میں رہ جاتے ہیں. صبح کی نماز کی فضیلت یہ ہے. اب سنیں امام الانبیاء کے غلاموں, امام الانبیاء تاجدار مدینہ سنور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجھے اور آپ کو پوری امت کو فرماتے ہیں کہ 4 میں سے بننا 5 والا بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. 4 میں سے بننا 5 والا بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو نمبر 1 امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اُعْدُوا عَالِمًا بننا تو ہماری شریعت کے عالم بننا. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اولاً کن عالمًا بننا تو ہماری شریعت کے عالم بننا. اب دیکھیے 1000 کا ہے بہادری کا, کسی سے پوچھ لو تمہارا بیٹا کیا کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہمارا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہمارا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے. دوسرے سے پوچھ لو تمہارا بیٹا کیا کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے. تیسرے سے پوچھ لو تمہارا بیٹا کیا کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہمارا بیٹا تھانے دار بن رہا ہے. کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا بیٹا قاری قرآن بن رہا ہے. کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا بیٹا قاری قرآن بن رہا ہے. ایک آدمی ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹا تندرست ہے, ایک بیٹا تندرست ہے, ایک بیٹا آنکھوں سے نبینا ہے. ایک بیٹا تندرست ہے, ایک بیٹا آنکھوں سے نبینا ہے. جن کی آنکھیں بھی نہیں, جن کے پاؤں بھی نہیں, جو بیٹا تندرست ہے اس کو کہتا ہے بیٹا تم نے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جانا ہے, تم نے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جانا ہے. جو بیٹا آنکھوں سے نبینا ہے, جن کی آنکھیں بھی نہیں, جن کے پاؤں بھی نہیں, اس کو کہتا ہے بیٹا تم نے 10 میں پڑھنے کے لیے جانا ہے, تم نے 10 میں پڑھنے کے لیے جانا ہے. اب تو یہی پتا تھا جو تندرست بیٹا تھا اس کو بھی مدرسے میں بھیجتا, جو آنکھوں سے نبینا تھا اس کو بھی مدرسے میں بھیجتا. جو بیٹا تندرست تھا, جو تندرست بیٹا تھا اس کو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا. وہ پڑھتا پڑھتا تھانے دار بن گیا. جو آنکھوں سے نبینا تھا, جن کی آنکھیں بھی نہیں تھی, جن کے پاؤں بھی نہیں تھے, وہ پڑھتا پڑھتا قاری امین کے پاس حافظ قرآن بن گیا. وہ پڑھتا پڑھتا قاری محمد امین صاحب کے پاس حافظ قرآن بن گیا. جب رمضان شریف کا مہینہ آیا, جب رمضان شریف کا مہینہ آیا, دیکھو جن کی آنکھیں بھی نہیں ہیں, جن کی آنکھیں بھی نہیں ہیں, جن کے پاؤں بھی نہیں ہیں, وہی تمہارا امام بن رہا ہے, وہی تمہارا امام بن رہا ہے. اب دیکھیے امام الانبیاء کے غلاموں, جو بیٹا تندرست تھا, یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, تھانے دار بن گیا, جب رمضان شریف کا مہینہ آیا وہ کہتا ہے پیچھے اسمام کے اللہ اکبر. وہ کیا کہتا ہے؟ پیچھے اسمام کے اللہ اکبر. اب دیکھیے جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہ اچھا ہے یا جو آنکھوں سے نبینا تھا 10 میں پڑھتا تھا وہ اچھا ہے؟ اب ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے پیچھے اسمام کے اللہ اکبر. ایم پی ہے, ایم این ہے, وزیر اعلیٰ ہے, وہ کہتا ہے پیچھے اسمام کے اللہ اکبر. اگر پیچھے اسمام کے نہیں کہے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, اس کی نماز نہیں ہوگی. اب دیکھیے یہ حافظ قرآن کی شان ہے, یہ حافظ قرآن کی شان ہے. دنیا کی تعلیم بھی دیو اور نال نال آخرت کی تعلیم بھی
بھی دیو نال نال آخرت کی تعلیم بھی دیو۔ اب سنو امام الانبیاء کے غلاموں، امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ پوری امت کو، مجھے اور آپ کو چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ نمبر 1 امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اولاً کن عالماً، بننا تو ہماری شریعت کے عالم بننا، بننا تو ہماری شریعت کے عالم بننا۔ اگر عالم نہ بن سکو، نمبر 2 او متعلماً، طالب علم بن جاؤ، او متعلماً طالب علم بن جاؤ۔ اگر طالب علم بھی نہ بن سکو، نمبر 3 امام الانبیاء کے غلاموں، پہلا کیا ہے؟ اولاً کن عالماً، بننا تو ہماری شریعت کے عالم بننا۔ دوسرا او متعلماً، اگر عالم نہ بن سکو تو طالب علم بن جاؤ۔ اگر عالم بھی نہ بن سکو، طالب علم بھی نہ بن سکو، تیسرا کام کیا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، امام الانبیاء فرماتے ہیں او مستمعاً، او مستمعاً، جہاں عالم دین نبی کی شریعت بتا رہا اس کو سننے والے بن جاؤ۔ جہاں عالم دین نبی کی شریعت بتا رہا ہو اس کو سننے والے بن جاؤ۔ اگر یہ کام بھی نہ کر سکو، اگر یہ کام بھی نہ کر سکو، عالم بھی نہ بن سکو، طالب علم بھی نہ بن سکو، عالم کو سننے والے بھی نہ بن سکو، او محباً، جہاں عالم رہتا ہو اس کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جہاں عالم رہتا ہو اس کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر عالم بھی نہ بن سکو، طالب علم بھی نہ بن سکو، او مستمعاً، عالم کو سننے والے بھی نہ بن سکو، او محباً، عالم کے ساتھ محبت بھی نہ کرو تو دنیا میں زندگی تو بیکار ہے۔ اگر عالم بھی نہ بن سکو، طالب علم بھی نہ بنو، عالم کو سننے والے بھی نہ بنو، محبت کرنے والے بھی نہ بنو، دنیا تو کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ زندگی بیکار ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ آپ سنیے عالم دین کی شان، جو عالم دین ہو، علم رکھنے والا ہو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، امام الانبیاء فرماتے ہیں جو سید بھی ہو، عالم دین بھی ہو، عالم دین کو ہمارے سینے سے فیض ملتا ہے۔ جو سید بھی ہو، جو سید بھی ہو، نال نال عالم دین بھی ہو، ان کو ہمارے سینے سے بھی فیض ملتا ہے اور ہماری پشت سے بھی فیض ملتا ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ خلقت السعداء من صلب، جو سید بھی ہو ان کو نبی کی پشت سے بھی فیض ملتا ہے۔ وَخُلِقَ الْعُلَمَاءُ مِنْ صَدْرِ، اس عالم دین کو نبی کے سینے سے بھی فیض ملتا ہے۔ عالم دین کو نبی کے سینے سے بھی فیض ملتا ہے۔ جو کہے نبی کو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں چلتا، جو کہے نبی کو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں چلتا، اس عالم دین کو کیسے فیض ملے گا؟ اس عالم دین کو فیض نہیں ملے گا۔ امام الانبیاء کے غلام، یہ ہے قرآن پاک کی شان، عالم دین کی شان، حافظ قرآن کی شان۔ اب سنو، ایک دور میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو محبت سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین جمیل نہیں ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اگر چاند سے تم حسین جمیل نہیں ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ آپ کو بیٹھا محبت کے ساتھ سوچنے لگا کہ چاند کی روشنی ہے، ہماری بیوی کی روشنی تو نہیں ہے، چاند روشنی دیتا ہے، اب کیا بنے گا؟ صبح کسی مجلس میں گیا، اس مجلس میں
امام احمد بن حنبل کے ماننے والے بھی بیٹھے تھے، امام شافعی کے ماننے والے بھی بیٹھے تھے، امام مالک کے ماننے والے بھی بیٹھے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک شاگرد بھی بیٹھا تھا جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو محبت سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین جمیل نہیں، تجھے 3 طلاقیں، اب یہ مسئلہ بتائیں طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ تو حنبلی بولے، شافعی بولے، مالکی بولے کہ طلاق ہو گئی۔ صاف ظاہر ہے کہ تمہاری بیوی چاند سے زیادہ حسین جمیل نہیں ہے، چاند کی روشنی ہے، تمہاری بیوی کی روشنی نہیں دیتی، چاند روشنی دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد خاموش بیٹھا رہ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں بولے؟ انہوں نے فرمایا تم غلط بولے، میں اس لیے نہیں بولا۔ تم غلط بولے، میں اس لیے نہیں بولا۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد بولا ہمارے پاس کمزور دلیل نہیں، رب کا قرآن۔ ہمارے پاس کمزور دلیل نہیں، رب کا قرآن۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان نو چاند تو زیادہ سونا بنایا ہے۔ اللہ نے انسان نو چاند تو زیادہ، چاند سے زیادہ سونا بنایا ہے۔ اب دیکھیے طلاق تو نہیں ہوئی۔ یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہے شان قرآن کی، یہ ہے عالم دین کی شان۔ اللہ تبارک و تعالی تواڈی اور میری حاضری اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرماؤ۔ اچھا امام الانبیاء کے غلاموں، پچھلے ماہ میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی ہوگی۔ کسی نے 5000 کا حصہ رکھا ہوگا، کسی نے 10 کا، کسی نے 20 کا، کسی نے 30 کا۔ وہ کس کی قربانی تھی؟ بولو یار، بندے بابا سارے آواز، کس کی قربانی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام دی۔ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ادا کیتی ہے، یہ بھی حضور دی سنت ہے، یہ بھی حضور دی سنت ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک آنکھوں سے نبینا آ گیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے یار کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اس کو لے جاؤ، ہمارے یار کے ساتھ یہ مصافحہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ آنکھوں سے نبینا ابو بکر صدیق کی گود میں جب بیٹھا، ابو بکر صدیق کی داڑھی مبارک پکڑ کر کہا کہ یا اللہ تیرے یہ نبی کا یار غار ہے، جس کی چٹی سفید داڑھی کے بالوں کا واسطہ ہے، میں انہا مجھے دور عطا فرما، میں انہا آنکھوں سے نبینا ہوں، مجھے نور عطا فرما۔ وہ آنکھوں سے نبینا کہتا ہے ہمارے منہ پہ آواز بند نہیں، منہ بند نہیں ہوا تو اللہ نے نور عطا کر دیا، اللہ نے نور عطا کر دیا۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے یار کے پاس گیا ہوں مصافحہ کرنے کے لیے، میں نے اس کی گود میں اپنے تمہارے یار کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر میں نے کہا کہ یا اللہ یہ تمہارے نبی کا یار غار ہے، اس کی چٹی سفید داڑھی کے بالوں کا واسطہ، یا اللہ میں انہا مجھے نور عطا فرما۔ رب نے مجھے نور عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابی، اگر تم ہمارے یار کی جھولی میں گود میں بیٹھ کر کہتے کہ یا اللہ قیامت تک کوئی انا پیدا نہ کرے، اگر تو ایک دعا بھی کر دے میں ہاں رب کسی نو انا پیدا ہی نہ کرے، ہاں رب کسی نو انا پیدا نہ کرے۔ ہاں امام الانبیاء کے غلاموں یہ داڑھی کی فضیلت ہے۔ داڑھی رکھنا حضور کی سنت بھی ہے اور چہرے کا حسن بھی ہے۔ داڑھی رکھنا حضور کی سنت بھی ہے اور چہرے کا حسن بھی ہے۔ اللہ پاک تواڈی اور میری حاضری اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول منظور فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنتے ادا کرنے کو